زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، حسینیوں کی بھی آواز دل ہے یہ نعرہ، لعین ہے کہ جو گستاخ ہے صحابہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم۔ شیعہ کتب فضائل صحابہ سے لبریز نظر آتی ہیں۔ فضائل صحابہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ایمان افروز واقعات شیعہ کتب میں موجود ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 95 میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا کہ وہ اس عالم میں صبح کرتے تھے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے اور ان کے چہرے پر خاک ہوتی تھی، جبکہ وہ رات اس عالم میں گزار چکے ہوتے کہ وہ سجود و قیام کرتے تھے۔ قیامت کی یاد سے اس طرح بے چین رہتے تھے جس طرح وہ آگ کے انگاروں پر ٹھہرے ہوئے ہوں۔ یا بھی اللہ کا ذکر ان کے سامنے آ جاتا تو ان کی آنکھیں برس پڑتی، یہاں تک کہ ان کے گریبان بھیگ جاتے تھے۔ خوف کی وجہ سے اور ثواب کے امید کی وجہ سے وہ اس طرح کانپتے تھے جس طرح تیز آندھی اور طوفان میں درخت تھر تھراتے ہیں۔ اسی طرح صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 4 میں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام رسول اللہ کے جانثار اور مخلص اصحاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے بار الہا، انہیں اپنی رضا و خوشنودی سے سرفراز اور شاد فرما۔ اسی طرح تفسیر نمونہ میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 91 کے ذیل میں ہے کہ 7 غریب انصار رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں جہاد میں شرکت کے لیے وسائل مہیا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تمہیں مہیا کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو وہ روتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں سے روتے ہوئے گئے اور بعد میں وہ رونے والے بکاؤن کے نام سے مشہور ہوئے۔ اسی طرح تفسیر مجمع البیان میں سورہ ہجر کی آیت نمبر 24 کے ذیل میں ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جماعت کی پہلی صف میں کھڑے ہونے کی فضائل بیان کیے تو ایک قبیلہ جس کا گھر مسجد سے دور تھا وہ پہلی صف میں نماز ادا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے گھر بیچ کر مسجد نبی کے قریب ہی اپنے گھر خرید لیتے ہیں تاکہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کریں۔ تو جب انہوں نے یہ سوچا تو آیت سورہ ہجر آیت نمبر 24 نازل ہوئی۔ تو رسول اکرم نے ان سے فرمایا کہ تم بے شک آخری صف میں بھی کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، تمہیں پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب ملے گا کیونکہ تمہاری نیت پہلی صف میں کھڑے ہونے کی ہے۔ اس طرح حیات القلوب میں غزوہ احد کے ذیل میں ملا باقر مجلسی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ احد کے دن رسول اکرم نے دیکھا کہ سعد بن ربیع صحابی رسول جن کا تعلق انصار سے تھا، ان کے جسم میں نیزے پیوست ہیں اور ان کا جہاد قابل دید تھا۔ جب جنگ کا اختتام ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کا حال دریافت کیا۔ کسی نے کہا کچھ معلوم نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ سعد کا حال دریافت کرو، سعد کا پتہ لگاؤ، سعد کہاں پہ ہے۔ وہ شخص گیا اور لاشوں میں کھڑے ہو کر
بلند آواز سے کہا کہ اے سعد کہاں ہو؟ رسول اکرم تمہارا حال دریافت فرما رہے ہیں۔ سعد نے کانپتی آواز میں کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی زندہ ہے؟ اس شخص نے کہا جی رسول اکرم ابھی زندہ ہے۔ سعد نے اس شخص سے کہا کہ جا کر میری قوم کو یہ پیغام دے دو کہ جب تک تم میں سے ایک بھی موجود ہو اور اس کی موجودگی میں رسول اکرم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ گیا تو خدا کے سامنے تمہارا کوئی عذر قبول نہ ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ جانثار صحابہ کہ جنہوں نے میدان جنگ میں اپنی جان تک قربان کر دی اور آخری لمحے میں وصیت بھی کی تو رسول اللہ کی حفاظت کی وصیت کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اسی طرح حیات القلوب میں مہاجرین اصحاب اور انصار اصحاب کے فضائل درج ہیں، اور بعض اصحاب کے فضائل نام لے لے کر بیان ہوئے ہیں، نام لے لے کر بیان کیے گئے ہیں۔ شیعہ کتب میں فضائل صحابہ کثرت سے موجود ہیں، اور شیعہ کتب فضائل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھری پڑی ہیں۔